مجنون کا مطلب پاگل، نعوذ باللہ. اب جو پاگل بھی کیا، جنون جس کو ہو گیا. مجنون جن سے لفظ بنا ہے، وہ شخص جس پر جن کا سایہ ہو گیا. مجنون جو اپنے حواس میں نہیں رہا. اس میں چیز کیا ہے، اگر کوئی شخص مجنون ہے تو اس میں ایکسکیوز یہ ہے کہ اس کا اپنا قصور نہیں ہے. دیکھیے پاگل کا اپنا قصور تو نہیں ہوتا، یہ تو کوئی آؤٹ سائڈ انفلوئنس ایسا ہوتا ہے، کوئی بیرونی اثر ایسا ہو گیا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پاگل ہو گیا ہوتا ہے. تو پہلے یہ کہا تھا کہ یہ تو بیچارے کیا کریں، ان پہ تو لگتا ہے جن کا سایہ ہو گیا. غار حرا میں جا جا کر تنہا بیٹھا کرتے تھے، اکیلے وہاں رہا کرتے تھے، کوئی جنون آ گیا ہے ان کے اوپر. اور ان کا یہ بھی خیال تھا مکے والوں کا کہ یہ جو شعراء ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی جن ہوتا ہے جو کہ اتنے خوبصورت الفاظ ان کو سکھاتا ہے. وہ کہتے تھے کہ اتنا حسین کلام بنانا یہ تو کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، تو یہ جو ہمارے شاعر اتنی خوبصورت شاعری کر رہے ہیں یقیناً کسی نے سکھایا ہے، کسی جن نے، کسی سپر نیچرل ہستی نے، سپر نیچرل مخلوق نے، ما فوق الفطرت مخلوق نے سکھایا ہے. تو کہتے تھے جن سکھاتے ہیں ان کو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلام جاری ہوا قرآن، تو وہ تو دنگ رہ گئے، گونگ ہو گئے. تو پھر کہا کہ یہ تو ہمیں لگتا ہے مجنون ہو گئے، ان پر جن آ گئے. جب مخالفت میں گرمی آئی آگے جا کر تو کہا ساحر، کہ یہ خود جادوگر ہیں، یہ خود دوسروں پر جادو کرنے والے ہیں. پھر اور مخالفت میں کڑواہٹ آئی تو کہا کذاب، جھوٹا. سب سے سخت الزام جو آپ پر لگا وہ جھوٹ کا الزام تھا. اور جھوٹ بولنے میں تو شعور کا دخل ہوتا ہے، کانشیسلی انسان جھوٹ بولتا ہے. ابھی شروع میں تو مجنون کہا تھا آپ کو کہ بیچارے لگتا ہے کچھ نعوذ باللہ کچھ پاگل واگل ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو. یہ دیکھیں پرسپیکٹیو کا فرق. خود انسان کو لگ رہا ہے کہ اللہ کا فضل ہوا ہے مجھ پر، دوسروں کو لگ رہا ہوتا ہے دیکھ کر کہ ہے یہ تو پاگل ہو گئے، دے گون کریزی، دے گون میڈ. خود جب انسان کو قرآن کی دولت ملتی ہے، انسان سجدے سے سر دل کرتا ہے نہ اٹھائے کہ اللہ تو نے اتنی بڑی نعمت مجھ کو دے دی، تو نہ دیتا تو میں مر جاتی، ایسی جاہل مر جاتی، ایسی میں لا علم یا گمراہ مر جاتی. اللہ تو نے یہ نعمت دی. خود تو انسان شکر کے سجدے کرتا ہے، دیکھنے والے ترس کھا رہے ہوتے ہیں کہ ہائے پور تھنگ، پتہ نہیں کیا ہو گیا، واٹس رانگ وتھ ہر، گون میڈ، گون کریزی. ایسی باتیں دوسرے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں نقطہ نظر کا فرق ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون، فرمایا کہ نہیں، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، یقیناً آپ کے لیے تو ایسا اجر ہے کہ جس کا سلسلہ کبھی بھی منقطع نہ ہوگا، یہ سلسلہ تو کبھی بھی نہ کٹے گا. ان باتوں پر قلم کی قسم کھائی گئی ہے کہ دیکھیں قلم اور جو کچھ قلم نے لکھا، ساری معلومات کا ذخیرہ، ساری تاریخ اور یہ قرآن اور اللہ کا علم اس بات پر گواہ ہے کہ آپ دیوانے نہیں ہیں، اور اس بات پر گواہ ہے کہ آپ کا اجر جو ہے وہ تو چلتا ہی چلا جائے گا، کٹے گا ہی نہیں سلسلہ اس کا. ممنون، میم نون، نون مادہ ہے. من کا مطلب ہوتا ہے احسان. احسان کیا کرتا ہے؟ زبان کاٹ دیتا ہے، چپ کر دیتا ہے انسان کو. جس کا احسان ہوتا ہے اس کے آگے زبان کھول نہیں سکتا انسان. تو ممنون سے مراد یہاں پر غیر ممنون، غیر منقطع، نہ کٹنے والا اجر ہے. کتنی پیاری بات ہے کہ جو دنیا کے مصائب ہیں، جو دنیا کی مشکلات ہیں، جو طنز اور طعنے آپ اٹھا رہے ہیں، ایک وقت آئے گا یہ سب ختم ہو جائیں گے، لیکن آپ کا اجر ختم نہیں ہوگا. جو صبر اے نبی آپ کر رہے ہیں، جو تابعداری اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کر رہے ہیں، اس کا تو اجر کبھی بھی ختم نہ ہوگا. سورۃ الضحیٰ میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یقیناً بعد کا دور آپ کے لیے پہلے دور سے بھی بہتر ہوگا. اور وہ تو ہے ہی. جتنے مسلمان عمل کرتے ہیں سب کا اجر کہاں جا رہا ہے؟ الٹیمیٹلی کہاں جاتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو آپ کا تو اجر بڑھتا ہی ہے. ابھی ہم یہاں کلاس بھی کر رہے ہیں تو اکاؤنٹ کس کا بڑھ رہا ہے؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ ہی کے ذریعے سے تو اللہ نے آپ ہی کو تو ذریعہ بنایا کہ آج ہم نیکی کر بھی سکتے ہیں. ہمیں کیا پتہ تھا نیکی کیا چیز ہوتی ہے؟ تو آپ کا اجر تو کبھی بھی کم نہ ہوگا، کبھی نہ رکے گا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہیں. خلق ایک ہوتی ہے خلق، جسمانی ساخت. اگر جسمانی ساخت بڑی معتدل ہو، بڑی بیلنسڈ ہو، آنکھوں میں، ناک میں اور لبوں میں اور رخساروں پہ توازن ہو، ہم کہتے ہیں کہ حسین شکل. یہ ہے خلق. خلق اخلاق، انسان کی عادات میں بیلنس ہو، متوازن عادات ہوں، وہ ہے خوش اخلاق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اثقل شیء یودع فی میزان المومن یوم القیامت خلق حسن. قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں سب سے وزنی اور بھاری چیز جو رکھی جائے گی وہ اچھے اخلاق ہوں گے. ایک اور حدیث میں ابو داؤد میں آپ نے فرمایا اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا. سب سے کامل ایمان اس مومن کا ہے جس کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہو. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بھی آپ نے ہمیں متوجہ کر دیا کہ یہ چیزیں بھی اخلاق میں آتی ہیں. ترمذی میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن سلوک کی کسی صورت کو بھی حقیر مت سمجھو. اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے اپنے بھائی سے شگفتگی کے ساتھ ملو، اور حسن سلوک یہ بھی ہے اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈال دو. چھوٹی چھوٹی چیزیں. آپ میز پر بیٹھی ہیں، آپ نے بوتل سے پانی گلاس میں ڈال دیا، یہ بھی اخلاق ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں. اچھا، مسئلہ کہاں کھڑا ہوتا ہے کہ جہاں ہم حسن سلوک کو کل اخلاق سمجھ بیٹھتے ہیں. اچھی طرح بات کرنا، دوسروں کا خیال کرنا، عاجزی اختیار کرنا، نرمی اختیار کرنا، درگزر کرنا، یہ سب حسن سلوک ہے. اب آپ یاد رکھیے حسن سلوک اخلاق کا حصہ ہے. سمجھ آئی آپ کو بات؟ حسن سلوک از پارٹ آف گڈ کیریکٹر. کل اچھا اخلاق حسن سلوک نہیں ہے. ورنہ آپ دیکھیے کہ جنگ کس میں آتی ہے، اچھے اخلاق میں کہ برے اخلاق میں؟ برے اخلاق میں نا. جی نہیں، جنگ فی سبیل اللہ اچھے اخلاق میں آتی ہے. اب آپ کو بات سمجھ آئی؟ اور کہیں گے یہ تو بہت ہی مشکل بات ہے. اللہ کی خاطر کسی کو ناراض کرنا اچھے اخلاق میں آتا ہے. برا اخلاق کیا ہوگا کہ اتنا حسن سلوک کیا، بے موقع حسن سلوک کیا، لوگوں کا دل جیتنے کے لیے، ان کو ہنسانے کے لیے اللہ کو ناراض کر بیٹھے، رسول کی بے عزتی گوارا کر لی، اپنے لیے جہنم کا انگارہ لے لیا کہ ہائے کسی کا دل نہ ٹوٹے، ہائے لڑائی نہ ہو جائے. یہ بدترین اخلاق ہے. یہ تو منافق کا اخلاق ہوتا ہے. تو حسن سلوک حصہ ہے اچھے اخلاق کا. پھر ہمارے دماغوں کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اچھے اخلاق اس کے ہیں جو کبھی غصہ نہیں کرتا، جو کبھی کسی کو کسی بات سے نہیں روکتا. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں وہ اتنے متقی، اتنے اچھے، اتنے نیک ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہتے. سنا ہوگا آپ نے. تو کسی کو کچھ نہ کہنا یہ بہت اچھا اخلاق، یہ حسن سلوک میں تو معاون ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو مددگار ہے. لیکن اگر رسول یہ اخلاق اختیار کر لیتے، اگر لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور عیسیٰ اور موسیٰ علیہم السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اخلاق اختیار کر لیتے تو ذرا بتائیے کیا ہوتا؟ تو کیا ہوتا؟ کسی کو کچھ نہیں کہتے تو کوئی دین نہیں پھیلتا. تو یہ اچھا اخلاق نہیں ہے. حسن سلوک کو اتنا نہ بڑھائیں کہ وہ کل اخلاق پر حاوی ہو کر رہ جائے. ہر جگہ ہم کہتے ہیں ہاں نرمی بہت اچھی چیز ہے، سختی اچھی چیز نہیں. بغیر سختی کی تربیت کہاں سے ہوگی بتائیے؟ آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی انگلی سے انگوٹھی نکال کر پھینکی
کیا کہیں گے ہم اس کو؟ اچھا اخلاق کے برا؟ مثال دیے انک لعلی خلق عظیم، یہ اچھا اخلاق ہے، سختی ضروری ہوتی ہے. یہ تو ایک آئیڈیل، ہم تو پتہ نہیں کون سی جنت میں ہیں. اگر ہم سمجھیں کہ سب سے آپ پیار 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 سے بات کرتے رہے ہو تو سب بات سمجھ جائیں گے، ایسے ہوتا نہیں ہے دنیا کے اندر. بچوں کو جہاں 10 دفعہ آپ پیار کریں وہاں 2 دفعہ ڈانٹنا بھی پڑتا ہے، ورنہ سمجھ میں بات نہیں آتی ان کو. تربیت کیسے ہوگی بچوں کی اگر آپ صرف چمکارتی رہیں گی، صرف ان کو چومتی رہیں گی؟ نہیں ہوگی. کتنی زیادہ ہم نے نوکروں سے حسن سلوک پہ بات کی ہے. حسن سلوک اپنی جگہ اور اخلاق اپنی جگہ. آپ بہت اچھا سلوک کریں، آپ اپنے پاس بٹھائیے، تمیز سے بات کیجئے، لیکن اگر آپ نے درگزر سے کام لیا اپنے گھر کے اندر تو دیکھیے گا کیا ہوگا آپ کے گھر کے اندر. ہم کہتے ہیں نا اندھیر نگری چوپٹ راج، جو جی چاہے گا وہ دندناتے پھریں گے. آپ یہ نہیں کر سکتے، تو آپ کو ڈسپلن تو کرنا ہوگا تاکہ کام صحیح طرح سے چلے. تو یہ جو حسن سلوک کو کل اخلاق کس نے پیش کیا؟ ان لوگوں نے جو دنیا چھوڑ کر خانقاہوں میں بیٹھ گئے تھے جا کر. ریئل لائف میں جب آپ کو پالا پڑتا ہے، انٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں سے، یو ہیو ٹو گیٹ تھنگس ڈن. عمل کے میدان میں آپ آتے ہیں، یا چاہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہو، یا میں کہتی ہوں دنیا ہی کا کام کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی حلال جائز طریقے سے آپ دنیا بھی چلا رہے ہیں، اس میں آپ کو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہوگا. غصے کے موقع پر غصہ کرنا، یہ بھی اچھے اخلاق میں آتا ہے. کتنا کرنا؟ جتنا مناسب ہے، بس اس سے آگے نہ بڑھیں. جب موقع ہو لوگوں کو غلط کام پر ٹوکنا، یہ اچھے اخلاق میں آتا ہے. اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا، یہ حسن سلوک ہو سکتا ہے، اچھا اخلاق نہیں ہو سکتا. اگر یہ حسن سلوک اپنایا ہوتا تو کوئی اسلام نافذ نہ ہو سکتا. حسن سلوک کا مطلب تو یہ ہے کسی مجرم کو سزا نہ دی جائے، جو کرتا ہے کرنے تو بس معاف کرو، ٹرن دی ادر چیک والی چیز ہے نا. ریئل لائف میں اندر یہ نہیں چلتی چیزیں. مجرموں کو شہ ملے گی حسن سلوک کے نام پر. تو اخلاق کی بات کی گئی ہے. ہر چیز مناسب ہونی چاہیے، اندر انسان کی اسٹرینتھ ہونی چاہیے، سیلف کنٹرول، کہ اگر آپ ڈسپلن کر رہے ہیں یا غصے کا اظہار کر رہے ہیں تو وہ ایسا نہ ہو کہ لگتے کہ ابلتا پانی کسی پر پھینک دیا. یہ کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن ریپریمانڈ کرنا، لوگوں کو سمجھانا، ان کی غلطیاں واضح کرنا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ سب ملا کر اچھا اخلاق بنے گا. تو چونکہ اچھے اخلاق کا ہم نے بہت لاپ سائڈڈ تصور دماغ میں بٹھا لیا، لہٰذا اب کیا ہوتا ہے، ہم جب دین والوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ان کا تو اخلاق ہی اچھا نہیں ہے. ہمیں غصہ یہ آتا ہے. توقع کیا کرتے ہیں کہ ہم جو مرضی کریں، دین والوں کا کام ہے وہ مسکرائے جائیں ہمیں دیکھ کر. یہ نہیں ہو سکتا، یہ اچھا اخلاق نہیں ہے. کوئی کوالٹی نہیں بنے گی. بنیان و مرصوص ایسے بنے تھے صحابہ، بتائیے کیسے بنے تھے؟ بنیان و مرصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے. جہاں سختی کی ضرورت تھی آپ نے سختی کی ان کے ساتھ، جہاں نرمی کی ضرورت تھی نرمی کی، جہاں معاف کرنا چاہیے تھا معاف کیا، جہاں سزا دینی چاہیے تھی سزا دی کہ نہیں آپ نے ان 3 صحابہ کو جو تبوک میں نہیں چلے تھے؟ بتائیے ذرا. کعب بن مالک اور ہلال بن مرارہ، یاد ہے آپ کو؟ کہ یہ اچھا اخلاق تھا، 50 دن بات نہیں کری ان سے. اب بتائیں اچھا اخلاق تھا کہ نہیں تھا؟ دل پر پتھر رکھ کر آپ کہہ رہی ہیں ہاں اچھا اخلاق تھا. یہ تربیت ہے. تربیت کے لیے اخلاق بہت ضروری ہے. ہم نے کیا سمجھا؟ تربیت کے لیے حسن سلوک. صرف حسن سلوک سے آج تک کسی کی تربیت نہیں ہوئی. آپ اپنے گھر میں دیکھ لیجیے، اگر آپ بچوں والی ہیں، آپ چمکارتی رہیں، آپ کے سر پر نہ بیٹھ جائیں بچے تو دیکھیے گا. آپ نوکروں سے درگزر ہی کرتی رہیں تو گھر کا حال دیکھیے گا. نہ چوریاں شروع ہوں اور نہ کام برباد ہو تو بتائیے گا. اگر ایسے نہیں ہوتا. یہ سب افسانوی باتیں. میں نے بتایا ہے نا آپ کو، اچھا اخلاق ایکول ٹو حسن سلوک، یہ ان کا ڈیفینیشن ہے جو خانقاہوں کے اندر بیٹھتے ہیں. یہ ایک عام مجاہد کا ڈیفینیشن نہیں ہو سکتا، جو دنیا میں بھی لگا ہوا ہے، دنیا بھی چلانی ہے اس کو، اور اس کو تو اپنی آخرت بھی سمیٹنی ہے. تو آخر 50 دن آپ نے بات نہیں کی تو آپ نے آخر تربیت کی نا اپنے صحابہ کی. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ بلال رضی اللہ عنہ سے کہا، اے کالی ماں کے بیٹے. غصہ آ گیا، انسان تھے نا ابو ذر غفاری بھی، تو کہہ دیا اے کالی ماں کے بیٹے.
اب کیا کرنا چاہیے تھا بتائیے اچھے اخلاق کے مظاہرے کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ہم تو کہیں کہ اگنور کر دیں، کوئی بات نہیں، ایسے کہہ دیں یہ اچھا سلوک تو ہے، حسن سلوک تو ہے، اچھا اخلاق نہیں ہے۔ آپ نے ٹوکا فوراً، سب کے سامنے ٹوکا، آپ نے کہا ابو ذر تمہارے اندر جاہلیت کی بو پائی جاتی ہے ابھی، تم اس کو اس کی نسب کا تانا دے رہے ہو۔ مراد یہ تھی۔ اتنے شرمندہ ہوئے ابو ذر کہ بلال رضی اللہ عنہ کے آگے لیٹ گئے، زمین میں لیٹ گئے، بلال سے کہا کہ تم میرے اوپر پاؤں رکھ کر جاؤ، تم میرے اوپر پاؤں رکھ کر جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ بھی مجھ کو معاف کرے۔ کیوں؟ اپنی انا کم کرنا چاہ رہے تھے کہ میں نے جس کو گھٹیا سمجھا اب وہ میرے اوپر پاؤں رکھ کر جائے تاکہ مجھ کو آئندہ جب میں تانا دینا شروع کروں مجھ کو یاد رہے۔ تو یہ ہے نا تربیت، اور تربیت تکلیف دہ ہوتی ہے، آسان نہیں ہے۔ تزکیے میں تکلیف ہوئی ہوگی آپ لوگوں کو، مجھے بھی ہوئی، آپ کو بھی ہوئی، ہم سب کو ہوتی، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو یہ بہرحال ایک پروسیس ہے۔ تو آپ اعلیٰ ترین اخلاق پر تھے، اس لیے کہ آپ کو اعلیٰ ترین کام کرنا تھا۔ اسی اخلاق میں ہے کہ جب موقع تھا آپ نے اگنور کر دیا، بدلہ کوئی نہیں لیا، لیکن جب ضرورت پڑی آپ نے جنگ کری، تلوار اٹھائی۔ جب اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا، جب ضرورت تھی بھائی نے بھائی کو معاف کر دیا، جب ضرورت پڑی تو بھائی نے بھائی کو قتل کیا۔ یہ ہے اچھا اخلاق۔ تو مجاہد کا اچھا اخلاق کچھ اور ہوتا ہے اور راہب کا اچھا اخلاق کچھ اور ہوتا ہے۔ راہب کا اچھا اخلاق کیا ہوتا ہے؟ بس سب سے کٹ کر بیٹھ جاؤ۔ ایسے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہی کون سی بڑی بات ہے، وہ تو آپ دیکھیں چھوٹا سا کیڑا بھی یہ کام کرتے۔ اچھا اخلاق مجاہد کا کچھ اور ہوتا ہے، کہاں سختی ہے اور کہاں نرمی ہے۔ تو آپ کی گواہی دی گئی ہے کہ آپ تو بہترین اخلاق پر ہیں۔ کسی نے آ کے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ بتائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ انہوں نے پوچھا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو کہا کہ جی ہاں پڑھا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق تو قرآن تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بعثت لأتمم حسن الاخلاق، مجھے اس لیے اللہ نے بھیجا ہے کہ میں حسن اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم احسنت خلقی فحسن خلقی، اللہ جیسے تو نے میری خلق خوبصورت بنائی ہے ایسے اللہ تو میرے اخلاق بھی خوبصورت بنا دے۔ توازن کو یاد رکھیے، اچھا اخلاق کیا؟ توازن۔ آپ دیکھیں اچھا اخلاق کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، جیسے کہ حسن کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے۔ بعض دفعہ کسی کی آنکھیں ہو سکتا ہے بہت بڑی بڑی حسین ہوں، لیکن صرف آنکھیں ہی حسین ہوتی ہیں، باقی ناک ہے یا ہونٹ ہیں وہ اتنے خوبصورت نہیں ہوتے۔ اور بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ سچ آپ دیکھیں تو کچھ بھی اپنی جگہ زیادہ خوبصورت نہیں ہے، لیکن جب ٹوٹیلٹی میں کسی کی شکل دیکھی جاتی ہے تو اچھی لگتی ہے، اور اگر غور کریں کہ اس میں کیا اچھا ہے کچھ بھی اچھا نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن ایک ٹوٹل بیلنس ہوتا ہے چیزوں کے اندر، وہ خوبصورتی دے دیتا ہے۔ تو اخلاق کا بھی کسی ایک چیز کا نام نہیں کہ ایک چیز کو اتنا بڑھائیں کہ باقی چیزوں پر زد پڑنے لگ جائے، پھر تو ڈس بیلنس ہو گیا وہ اخلاق۔ اچھے اخلاق میں یقیناً یہ بات بھی آتی ہے کہ اپنے کیفیات پر، اپنے جذبات پر قابو پانا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی دوسروں سے اچھی طرح پیش آنا۔ اب مہمان ہیں، وہ آپ کے یہاں آ گئے، آپ کا دل نہیں چاہ رہا اس وقت ملنے کا، لیکن آپ مسکراتی ہیں، آپ ویلکم کرتی ہیں، بٹھاتی ہیں، تو یہ ریاکاری تھوڑی ہے، یہ بھی اچھا اخلاق ہے۔ ریاکاری کب ہوگی؟ کہ جب آپ ان سے تو مسکرا رہی ہیں، کمرے میں بڑبڑا رہی ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ بس اب آپ نے جب دل پر پتھر رکھ لیا، آپ نے اپنے ناگوار جذبات کو دبا لیا، چہرے پر آپ نے خوشگوار تاثرات سجا لیے، اب کمرے میں جا کے نہ بڑبڑانا ہے، نہ کسی سے شکایت کرنی کہ وہ فلاں تو یوں اس وقت چلے آئے، اتنی مجھے مشکل ہوئی، میں تو پھر بھی مسکرائی، اتنی مشکل سے میں نے ان کو کمپنی دی، پھر یہ باتیں نہ کریں۔ یہ بھی اچھا اخلاق ہے، دوسرے کی خاطر آپ نے اپنی قربانی دے دی، الحمدللہ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وصیت مجھ کو کی تھی جبکہ میں نے اپنا پاؤں اپنی سواری کے رکاب میں رکھ دیا تھا، وہ یہ تھی، آپ نے فرمایا لوگوں کے لیے اپنا اخلاق بہتر بناؤ، اپنا اخلاق بہتر بناؤ، یعنی اس میں اخلاق سے مراد ہے حسن سلوک، حسن سلوک کرو لوگوں سے۔ اور حقیقت ہے
کہ حسن سلوک نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے اسلام کے پھیلنے میں، اور اچھے اخلاق نے اہم کردار ادا کیا ہے کہ اسلام اس طرح سے ورلڈ پاور بن گیا تھا۔ آیت نمبر 5 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر کیا گیا، اور اب آگے مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو خطاب کر کے فرمایا کہ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، ان قریب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ کون ہے دراصل جنون میں مبتلا، پاگل پن کس کے ساتھ ہے، کون فتنے کے اندر مبتلا ہے، کون دیوانوں کی سی غیر عقل مندی کی باتیں کر رہا ہے، ابھی پتہ چل جائے گا۔ مراد نتیجہ جو ہے اس حق و باطل کی کشمکش کا بس اب نکلنے ہی والا ہے۔ ایک دفعہ کشمکش کا آغاز ہو گیا ہے، اب یہ اپنے انجام کو پہنچنے والی ہے، پھر دیکھ لیں گے کون فتنے میں پڑا ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں۔ بتا دیا، تسلی دے دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ لوگوں کے ججمنٹ سے ذرا سا بھی دل شکستہ مت ہوں، لوگوں کے فیصلے سن کر ذرا بھی دل چھوٹا مت کریں۔ بالکل پیپل کانشیس ہونے کی ضرورت نہیں، گاڈ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی نظر میں آپ ہیں، اور اللہ جانتا ہے کون ہے ہدایت کا متلاشی اور کون بھٹکا ہوا ہے، یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ کس کے دل میں زیادہ ہدایت کی طلب موجود ہے، کہ کون ہدایت پر ہے اور مزید ہدایت چاہتا ہے، اللہ اس کی طلب تمنا پوری کرے گا۔ اللہ جانتا ہے کون بھٹکا ہوا ہے، کون اور زیادہ بھٹکنا چاہتا ہے، اسی حساب سے اللہ اس کی بھی مرادیں پوری کرے گا۔ اللہ جانتا ہے، تو لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے لیے بھی بڑا سبق ہے کہ اگر اللہ جانتا ہے کہ میں سنسیئر ہوں، میں پرخلوص ہوں، الحمدللہ، اب لوگوں کی باتوں میں آ کر اور پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ ججمنٹ اللہ کا، اللہ کی نظر میں بس ہم ہدایت یافتہ ہوں، اللہ کی نظر میں ہم سچے ہوں، تو بتائیے پھر اور کیا چاہیے۔ اب آگے فرمایا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، تو آپ جھٹلانے والوں کے دباؤ میں بالکل مت آئیے، ان جھٹلانے والوں کے پریشر میں ہرگز مت آئیں۔ یہ تو ہیں جھٹلانے والے، خود دعوے کر رہے ہیں حق پر ہونے کے، ان کے اپنے دعووں سے سچے نہیں ہو جائیں گے، حق پر نہیں ہو جائیں گے۔ فرمایا مت بات مانیے، مت اطاعت کیجیے جھٹلانے والوں کی۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی مداہنت کرو تو یہ بھی مداہنت کر لیں۔ تدہنو یدہنون، مادہ دال ہا نون ہے، دہن، دہن کا مطلب ہوتا ہے چکنائی۔ مدہنون ہم پہلے ہی لفظ پڑھ چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا سورہ واقعہ میں، دہن چکنائی۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کو پھسلا دیں کسی طرح سے، یہ تو چاہتے ہیں کہ یہ آپ کو کسی طرح اپنے موقف سے ہٹا دیں، مصالحت پر، کمپرومائز پر آمادہ کر لیں۔ چکنی چیز پر سے انسان پھسلتا ہے نا، تو مداہنت کا مطلب کیا ہے؟ اپنے موقف سے، اپنے سٹینڈ سے پھسل جانا، کمپرومائز کر لینا، اپنے پرنسپلز سے ہٹ جانا۔ تو یہ تو چاہ رہے تھے کہ کسی طرح یہ آپ کو کمپرومائز پر آمادہ کر لیں، تو پھر اگر ایک دفعہ آپ کمپرومائز کر لیں، آپ شرک اور توحید کی ملاوٹ کر لیں، تو یہ ایسا ملا جلا اسلام قبول کرنے کو یہ بھی تیار ہو جائیں گے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، بس آپ ثابت قدمی اختیار کیجئے جیسا کہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ہم جیت لیں، ان کے دل جیت لیں، تو اس کے لیے شیطان طریقہ یہ سکھاتا ہے کمپرومائز کر لو، کوئی بات نہیں، گیو اینڈ ٹیک کر لو تھوڑا سا۔ ایک دفعہ توحید پرست گیو اینڈ ٹیک پر آمادہ ہو جائے تو مشرکوں کو تو ایسا ملا جلا دین بہت اچھا لگتا ہے جس میں شرک کی آمیزش ہو گئی ہو۔ یہی مداہنت ہے کہ جو 300 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام کے کرسچنز نے کر لی تھی، مداہنت ہی تو کی تھی انہوں نے دراصل روم کے ساتھ۔
تو رومنز نے کیا کیا؟ فَيُدْهِنُونَ، رومنز نے بھی کمپرومائز کر لیا. جب عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگوں نے شرک کو شامل کر لیا عیسائیت کے اندر، خالص توحید کے اندر شرک کی ملاوٹ کر لی، اور پھر یہ شرک ملی عیسائیت، اور اس شرک ملا کر اور اس عیسائیت کو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے طور پہ رومنز کے سامنے پیش کیا. رومنز نے کہا ٹھیک ہے ہمیں قبول ہے، ان کو کیا چاہیے. اور دیکھیے سیدھی سی بات ہے، آپ کے پاس شہد کا پانی ہے اور اس میں اگر کسی نے شراب ڈال دی لا کر تھوڑی سی بھی، ایک چمچی بھی، تو وہ تو پورے کا پورا آپ کا مشروب بیکار ہو گیا نا. آپ تو اب نہیں پی سکتی، آپ مداہنت کر سکتی ہیں. اب جس جو شراب پی رہا ہے اس میں آپ کیا 2 چمچے شہد کا پانی ڈال دیں، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو ایکسیپٹ کر لے گا شہد ڈالنا، لیکن آپ کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہے. آپ اب وہ پانی نہیں پی سکتی، شہد کا پانی جس میں کہ شراب کی ملاوٹ ہو گئی. تو مسلمان حقیقت ہے کمپرومائز نہیں کر سکتا. حقیقت ہے کہ وہ ریجڈ ہوتا ہے، حقیقت ہے وہ فنڈامنٹلسٹ ہوتا ہے. اور کہاں مصالحت اور حکمت کے کمبینیشن کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. بلا وجہ کی چیزوں پر سٹینڈ لینا ضروری نہیں، بنیادی چیزوں پر سٹینڈ لینا، بنیاد پہ، فنڈامنٹلز پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور فنڈامنٹل کا بھی فنڈامنٹل، بنیاد کی بھی بنیاد توحید. توحید پر کیسے کمپرومائز ہوگا؟ ان کفار نے آ کر کئی طرح کی آپ کو پیشکشیں کی تھیں. ایک پیشکش تو یہ کی تھی کہ 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں اور 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں. اب دیکھیں تو فنڈامنٹل پہ کمپرومائز کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی لالچ دی آپ کو کہ ہم عرب کی حسین ترین لڑکی سے آپ کی شادی کر دیں گے، آپ کو عرب کا بادشاہ بنا دیں گے، بس آپ یہ تبلیغ کرنا چھوڑ دیجئے. یہ کیسے ہو سکتا تھا بتائیے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا تھا. یہاں تک کہ انہوں نے آپ کے چچا سے آ کر آپ کی شکایت کی اور ابو طالب کا آپ پر دباؤ ڈلوایا. تو اس پر آپ نے فرمایا تھا کہ چچا جان اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے پر سورج رکھ دیں تب بھی اپنا کام کیے جاؤں گا، یا اللہ اس کام کو غالب کرے گا یا میں اسی راہ میں فنا ہو جاؤں گا. تو ان کی کوشش کامیاب ہی نہ ہوئی. اب بتائیے کیا یہ اچھا اخلاق ہوتا کہ آپ کمپرومائز کر لیتے؟ آج کی اصطلاح میں ہوتا، آج کی اصطلاح جو ہم نے کانسیپٹ بنا لیا ہے دماغ کے اندر اعلیٰ اخلاق کا، اس کے حساب سے تو ہوتا. لیکن آپ کو کیا فرمایا؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ نے مخالفت گوارا کر لی، مکے والوں کے دل ٹوٹنے آپ نے گوارا کر لیے، ان کا مزاج بہت بگڑا، گھروں میں لڑائیاں ہوئیں، آپ نے سب برداشت کیا. کیوں؟ مقصد کے لیے. یہ اچھا اخلاق ہے. تو آپ تو بالکل ان کی باتوں میں نہ آئے. فرمایا دوبارہ سے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. ہرگز مت دبیے ایسے شخص سے جو بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے اور بے وقت آدمی ہے. اب یہ جو آیت ہے یہاں سے یوں سمجھے اس میں ایک کردار کشی کی جا رہی ہے. کچھ کفار کا نام لیا جاتا ہے کہ جن پر یہ کردار پورا فٹ آتا ہے. اب جس پر بھی فٹ آئے واللہ عالم. بہرحال ایک بدترین کردار بتایا جا رہا ہے کہ جس کے اندر اللہ نہ کرے یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اس سے بدتر تو اور کوئی ہو نہیں سکتا اخلاق کے لحاظ سے. تو کون ہے یہ بد اخلاق؟ کون ہے برا؟ کون ہے؟ ان بروں کی اطاعت مت کیجیے. تو برے انسان کی پہلی صفت حلاف، بہت زیادہ قسمیں کھانے والا. حلف سے لفظ بنا ہے، حلف اٹھانا ہم جانتے ہیں، اوتھ اٹھانا. بے انتہا قسمیں کھانے والا. مہین، مہین بے عزت ہے. جھوٹ بہت بولتا ہے، اور جھوٹ پر اب جب لوگوں کو اعتماد نہیں رہا اس کی بات پر تو اپنی بات میں، اپنے جھوٹ میں وزن پیدا کرنے کے لیے بہت قسمیں کھانے لگ گیا. یہ اسی شخص کی صفت ہوتی ہے بہت قسمیں کھانا جو جانتا ہے کہ لوگ میری عزت نہیں کرتے. جھوٹ بہت بولتا ہے، اپنی نظروں سے گرتا ہے، اتنا جھوٹ بولتا ہے لوگوں کی نظروں سے گرتا ہے، گھٹیا ہو جاتا ہے بالکل. مہین، کوئی عزت نہیں ہے. تو حقیقت ہے پتہ یہ چلا کہ دوسروں کی نگاہوں میں عزت حقیقت ہے کہ وہ اعلیٰ اخلاق سے آتی ہے. کتنا بھی پیسہ ہو اگر بد اخلاقی ہے تو کہاں سے عزت ہوگی کسی کی نظر میں؟ تو فرمایا کہ یہ تو مہین ہے، گھٹیا، اور کیا ہے؟ ہماز، تانے دینے والا.
حماز ہے یہ بہت تانے دیتا ہے، ہا میم زا اس کا مادہ ہے، زبان سے برائی کرتا ہے،